پھر جو ریالٹی بتاتا ہے اس کے خلاف کیسا پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ لوگ، بے شرمی کے ساتھ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیوز کاٹتے ہیں اور مجھے جوڑ رہے ہیں کہ میں جناب ٹرمپ کے بیانیوں کو لے کے چل رہا ہوں. میں لعنت بھیجتا ہوں جی ٹرمپ کے اوپر بھی اور اس کے نجائز بچے اسرائیل کے اوپر بھی لعنت بھیجتا ہوں. میں نے کیوں انہیں سپورٹ کرنا ہے؟ میں نے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ آپشن پیش کیا تھا کہ اگر مسلمان ملک لڑنے کے قابل نہیں ہے نا، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ ستامن اسلامک ملک ہے، مواخات کریں جو رسول اللہ نے کی تھی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ کو بزدلی دکھائی تھی جو مہاجر بلوا لیے تھے مدینہ شریف؟ ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. ایز اے لاسٹ ریزارٹ اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ وہ تو مار دیں گے ان کو. 80 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں. ہاں جو مجاہدین ہیں جن کے پاس ہنر ہے، لڑنا چاہتے ہیں، وہ بے شک ادھر رہے، لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن بچوں کو، عورتوں کو تو ڈھالنا نہ بنایا جائے، ان کو تو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز نہ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقہ ویلاگ میں ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کچھ نصیحتیں کی تھیں اور ان کو بتایا تھا، ان کو سمجھایا تھا کہ وہ شاید پیلسٹینین کانفلکٹ کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے. اسی لیے انہوں نے وہ تجویز دی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اس پہ پھر بہت سے ہمارے بھائیوں نے رپلائی بھی کیا، رسپانس بھی دیا. آپ ضرور وہ ویلاگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ تجویز دی تھی، یا ان کا خیال ہے یہ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے تو 2 اسٹیٹ سلوشن کو وہ ایڈوکیٹ کر رہے تھے اور ان کے نزدیک یہی وائبل سلوشن تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں اس ویڈیو میں کہ یہ بھی اب وائبل سلوشن نہیں رہا، بلکہ اب ان کے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بھی فلسطینی مسلمان وہاں پہ ہیں ان کو وہاں سے ہجرت کر دینی چاہیے اور وہ دیگر مسلم ممالک میں چلے جائیں جو ان کو پھر وہاں پر بسا لیں. اور مواخات کا ذکر انہوں نے کیا کہ مواخات کے اصول کے تحت وہ ان سب کو وہاں پر بسا لیں. اب یہی آپشن رہ گیا ان کے پاس. تو اس پہ ہم نے ان کو بڑی تفصیل سے یہ سمجھایا تھا اور یہ جواب دیا تھا کہ وہ اس پورے کانفلکٹ کو شاید نہیں سمجھ رہے کہ اصل مسئلہ یہاں پہ صرف ایک کسی مسلمان علاقے کا نہیں ہے جہاں پہ کچھ مسلمان رہ رہے تھے اور وہاں پہ فورن آکوپیشن ہو گئی اور وہ اس کے خلاف رزسٹ کر رہے تھے اور اب اس حالت پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کے لیے ریزسٹنس کرنا ممکن نہیں رہا. تو چلو ان کو ہم یہ تجویز دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں پہ ریزسٹنس آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو ہم آپ کو مسلم کنٹریز کے اندر جو ہے بسا لیتے ہیں. تو یہ کوئی عام سا علاقہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے القدس کا ہے، اصل مسئلہ بیت المقدس کا ہے اور اصل مسئلہ مسجد اقصیٰ کا ہے. تو اس حوالے سے ہم نے اپنا رسپانس دیا تھا. اس پر خیر جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت سے شاگردوں نے کمنٹس میں بھی اور ہمیں ویسے بھی بتایا کہ محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف نہیں ہے. انہوں نے ان کی کچھ ویڈیوز بھی ہمارے ساتھ شیئر کی، خاص طور پہ ایک ویڈیو جو رسپانس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی آئی ہے اس کو بار بار ریفر کیا جا رہا تھا اور اس میں جو ان کا رسپانس تھا اس پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن یہ جو لوگ کلیم یہ کر رہے تھے کہ اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سارے فلسطینی جو ہے وہاں سے نکل جائیں، وہ تو صرف جو ہے غزہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں، باقی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں یروشلم کے اندر یا پھر جو ہے اس وقت ویسٹ بینک میں رہ رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایسی بات نہیں کی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ تمام فلسطینی جو ہیں وہاں سے نکل جائیں. انہوں نے باقاعدہ نمبر بتایا کہ 7-8 ملین تقریباً جو ہے 70-80 لاکھ کا جو ہے انہوں نے نمبر بتایا تھا کہ اتنے وہ فلسطینی ہیں تو ان کو آرام سے بسایا جا سکتا ہے. تو یہ جو انہوں نے نمبر بتایا اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تمام فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر. تو یہ بات شاید ان کے کسی شاگرد نے ایسی بات کہی ہو، یہ بات تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے نہیں واضح کی، بلکہ جو ان کی وضاحت آئی ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جو لڑنے والے ہیں وہ بالکل وہاں پہ رہیں، وہاں پہ لڑتے رہیں، جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ وہاں سے جو ہے چلے جائیں اور مسلمان ممالک ان کو جو ہے وہاں پر بسا لیں اپنے اپنے علاقوں میں. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، بیسیکلی یہ ان کی وضاحت آئی ہے. تو ہم اس کو مزید جو ہے ان کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگین ایک دفعہ پھر ہم ان کو یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس پورے قضیے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایشو کے اوپر جو ہے آپ بات کریں. ہاں، جس ایشو کے اوپر آپ کو پتہ ہے آپ ضرور بات کریں، لیکن جس قضیے کو، جس تنازع کو آپ صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو اس پر اس طریقے سے بات نہیں کرنی چاہیے.
اس طرح سے تو آپ کے خلاف جو بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی وائسز ہیں جو یہ آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اس وقت اسرائیلی ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں، یا اسرائیلی نماز جو مسلمانوں کے اندر لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر جتھا ہے، اس کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو یہ باتیں پھر آپ کے خلاف صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں آپ کو بھی، یا جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے قریب لوگ ہیں جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ جا کے آپ ان کو سمجھائیں کہ اس مسئلے پر جو ہے آپ کو نہیں تفصیلات پتہ، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ بات نہ کریں، بلکہ ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ معافی مانگیں فلسطینی مسلمانوں سے بالخصوص، اور پوری امت سے، کہ آپ نے یہ سجیشن ان کو دی۔ اب ہم ذرا اس کو مزید واضح کرتے ہیں کہ اصل میں یہ پورا تنازع ہے کیا، اور یہ جو نوشن ہے کہ وہ ان کو وہاں سے چلے جانا چاہیے، تو پہلے ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے دوسرے پہلو کو بھی ہم انالائز کریں گے۔ تو دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی علاقے پر، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، آپ اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری، جتنی بھی اس طرح کی فورن آکوپیشنز ہوئی ہیں، اس میں جو لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں، یہ انسانی نیچر کے اندر ہے۔ کوئی بھی اپنا ہوم لینڈ آرام سے نہیں چھوڑتا، بلکہ کس نے چھوڑا ہے؟ آج تک تو تاریخ میں ایسا کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ کسی نے اپنا ہوم لینڈ، کسی نے اپنے وطن کو، اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ممالک، یعنی اگر تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو یہ وہاں سے نکل جائیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے ممالک جن کی پاپولیشن جو تھی وہ 1.2 ملین، 2 ملین، 2.3 ملین اس طرح سے ہے، وہ لوگ بھی رجسٹ کرتے رہے۔ ایسٹ تیمور کو آپ دیکھ لیں، 1.3 ملین آبادی ہے، لیکن رجسٹ کیا انہوں نے فورن آکوپیشن کو۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے ایسٹرن یورپ میں چلے جائیں، وہاں پہ جو کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جو ہے رجسٹ کیا، جس میں لیتھوینیا آ جاتا ہے، ایسٹونیا آ جاتا ہے، اس طرح کے ممالک ہیں، چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں خود۔ یعنی یہ جو یورپین نیشنز ہیں جیسے سوئٹزرلینڈ وغیرہ یا سوئٹزرلینڈ، فن لینڈ وغیرہ، ان کی بھی آبادیاں اس وقت جب کہ یہ کولونیل پاورز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہی تھیں، تو بہت تھوڑی تھوڑی پاپولیشنز ہیں ان کی۔ تو ان سب نے بھی رجسٹ کیا اور کسی نے بھی اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا۔ تو یہ مطلب اس بنا پر یہ بات کہہ دینا کیونکہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو وہ وہاں سے جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ دیں، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور یہاں تو معاملہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، صرف ایک عام وطن کا ہے ہی نہیں، یعنی یہ فلسطینی مسلمانوں کا نہ صرف یہ ہے کہ وطن ہے، نہ صرف یہ ہے کہ یہ ان کا ہوم لینڈ ہے، یہ بیت المقدس ہے۔ یہاں پر جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم سرزمین ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے۔ اس کو چھوڑ کے وہ چلے جائیں، یعنی ایک کافر نیشن جو ہے، کافر قوم، وہ صرف اپنے وطن سے جو اس کی محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے نہیں جاتی، اور ایک مسلمان قوم جس کا وطن بھی وہی ہو اور جس کا اس کے ساتھ ایک گہرا اسلامی رشتہ ہو، وہ اس کو چھوڑ کے چلی جائے، یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کا مشورہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات اس بنا پہ ہی رد کی جا سکتی ہے، جو ان کا مشورہ ہے وہ اسی بنا پر جو ہے اس کو رد کیا جا سکتا ہے کہ کوئی کافر قوم بھی جو ہے وہ اپنے وطن کو نہیں چھوڑتی۔ تو یہ تو پھر فلسطینی مسلمان ہے جو ارض مقدس جو ہے اس کو کلیم کیے ہوئے ہیں اور مسلسل جو ہے رجسٹ کر رہے ہیں، صرف اس بنا پر کہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کا ورثہ ہے، یہ دوسرا قبلہ ہے ہمارا، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں، یہ کتنا دل دکھا ہوگا ان فلسطینی مسلمانوں کا جن کو آپ کی بات پہنچی ہوگی۔ طرح اس پہ آپ نے کبھی سوچا؟ تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے اس سے، ان تمام فلسطینی مسلمانوں سے اور امت مسلمہ سے۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو تنازع کا نہیں پتہ کیونکہ آپ نے اس کی ڈائنامکس کو نہیں سمجھا، یعنی اس وقت جو آ کر وہاں پر یہودیوں کو لا کے بسایا گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو جتنی بھی انہوں نے کوشش کر لی کہ جیوز کو وہاں پہ سیٹل کرانا ہے، اس کے باوجود بھی وہ تقریباً کچھ 6 سے 6.5 ملین جیوز ہیں جو وہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا میں جو جیوز کا نمبر بنتا ہے وہ تقریباً 16 ملین بنتا ہے۔
یعنی 50% سے بھی زیادہ جیوز جو ہیں اس وقت اسرائیل سے باہر رہتے ہیں، اور اسرائیل بڑی کوشش کرتا رہا اس پہ، اور تقریباً 1 صدی تو ہو چکی ہے ان کو، کہ وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہو جائے۔ یعنی اس کانفلکٹ کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیموگرافی جو ہے وہ کس کی سپورٹ میں جاتی ہے، کیونکہ جب جیوز یہ کلیم کریں گے کہ زیادہ تر جو دنیا میں بسنے والے جیوز ہیں وہ اب اسرائیل میں آ چکے ہیں، تو یہ بات ان کی لیجٹمیسی کو اسٹرینگتھن کرے گی کہ ان کی جو بات ہے وہ درست ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حق جو ہے وہ تو یہودیوں کا ہے، اور یہی کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں وہ یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہودیوں کی اکثریت بھی اس نوشن کو ایکسیپٹ نہیں کر پائی، اور وہ ابھی بھی اسرائیل کے اندر آ کے آباد نہیں ہو رہے، تو ان کی جو اپنی لیجٹمیسی ہے اس پر کویشچن اٹھتا ہے۔ یعنی یہ ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے، اس لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج ہو اور یہاں پر زیادہ جوز آ کر آباد ہوں۔ تو ایک تو یہ ڈائنامکس ہیں اس تنازع کی۔ پھر دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو وہاں سے کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہاں سے نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ فلسطینیوں کی جو اس وقت وہاں پہ تعداد ہے ابھی بھی جیوز سے زیادہ ہے۔ فلسطینی جو مسلمان وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً جو ہے لگ بھگ 7 ملین بنتی ہے، اور جیوز کی جو اس وقت تعداد ہے وہ تقریباً وہی 6.5 ملین کے قریب ہے، تو ابھی بھی مسلمان وہاں پر زیادہ ہیں۔ تو اس بنا پر بھی ان کا جو کلیم ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر یا انٹرنیشنل لاز کے مطابق جسٹیفائیبل نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ یہ ایکسکلوسیولی ان کی اسٹیٹ ہو جائے، اس لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ اس لیے لے کر آیا گیا تھا، کیونکہ اگر تو ایک اسٹیٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل سطح پہ ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس وجہ سے یہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یہ اصل میں جوئش فیئر ہے، کہ اگر زائنسٹ فیئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ زائنسٹ جو ہیں ان کا یہ خوف ہے کہ اگر ابھی جو ہے مطلب شماری کی جائے گی تو ابھی بھی مسلمانوں کی تعداد جو ہے جیوز سے زیادہ ہوگی۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ ان کی جو لیجٹمیسی ہے اس کے اوپر آنچ آتی ہے، اور وہ اپنے وجود کو جسٹیفائی نہیں کر پاتے۔ تو فلسطینی اس لحاظ سے بھرپور طریقے سے وہاں پہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جتنی بھی فیملیز ہیں وہاں پر وہ وہاں سے نہیں نکلنا چاہتی، وہ اسی وجہ سے، کیونکہ جب تک کہ مسلمانوں کی تعداد یہودیوں سے زیادہ رہے گی تو مسلمانوں کا کلیم اس کے اوپر زیادہ جسٹیفائیبل ہوگا اور ان کا کلیم جسٹیفائیبل نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف جو بات میں نے بتائی وہ یہ کہ جب تک وہاں پر دنیا میں بسنے والے یہودیوں کی اکثریت شفٹ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہودیوں کا جو کلیم ہے کہ یہ جیوز کا علاقہ ہے یا علاقہ جو ہے اس پر جیوز کا حق ہے، یہ جسٹیفائی نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی اگر تو یہ یہودیوں کا ہی حق ہے کہ یہاں پر آ کے رہیں، تو اکثریت جو یہودی ہیں دنیا میں بسنے والے، وہ کیوں اسرائیل سے باہر آباد رہ رہے ہیں، اور ان کو آپ کنونس نہیں کر سکے کہ وہ اسرائیل کے اندر آئیں۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں اس تنازع کی جس کو سمجھنا چاہیے، تب بات کرنی چاہیے۔ بغیر اس کو سمجھے جو بات کر دینا جو تجویز اجیر محمد علی مرزا صاحب نے دی ہے، کتنی افسوسناک بات ہے۔ اس لیے وہاں پہ فلسطینی مسلمان جو ہیں ان کو یہ تمام امت مسلمہ کے جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رباط کی کیفیت میں ہیں، یعنی یہ جو ایک کانفلکٹ ہے اس کے اندر ابھی تک مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے، جو مسلمانوں کا جو پلڑا بھاری ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس جو زائنسٹ رجیم ہے وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکی۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، تقریباً 100 سال ہونے کو ہے۔ تو اتنی بڑی ریزسٹنس جو ہے فلسطینی مسلمانوں نے دکھائی ہے، اس پر تو پوری دنیا ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور ہمارے اپنے جو یہ لوگ ہیں یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس مسئلے کے بارے میں آپ کو زیادہ نہیں پتہ آپ اس پہ بات نہ کریں۔ اور تیسری بات جس پہ پھر ہم اپنے ولاگ کو کنکلوڈ کریں گے وہ یہ کہ انہوں نے جو سہارا لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے بھی تو ہجرت کی تھی، اور جو ہے جو لوگ بھی بعد میں ہجرت کر کے وہاں پر آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک موافقات کا رشتہ جو ہے قائم کیا تھا انصار مدینہ کے ساتھ، تو اس کو بنیاد بنایا۔ حالانکہ یہ بات کتنی عجیب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چند اشخاص ان کے ساتھ تھے، وہ ایک تحریک تھی اس وقت،
مطلب تقریباً 150 کے قریب لوگ جو آپ کے صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے تو ٹھیک ہے وہاں سے ہجرت کی، لیکن ہجرت بھی اسی نیت سے کی. ہجرت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹجک ریٹریٹ ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ری گروپ کریں اور اپنے آپ کو امپاور کر کے دوبارہ سے اس مین علاقے کو فتح کریں. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ نہیں کیا کہ وہاں سے بس نکل گئے، بلکہ وہاں پر مدینہ میں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو مستحکم کیا اور بعد میں پھر مکے کو فتح کیا. تو یہ تو ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے بات 60-70 لاکھ مسلمانوں کے ایک علاقے کی ہو رہی ہے جہاں پر ایک پوری قوم بستی ہے. تو ان کو یہ مشورہ دینا کہ وہ بس یہاں سے بس اٹھ کے چلے جائیں، تو میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ تاریخ میں آپ کوئی شاید ہی کوئی ایسی مثال آپ دکھا سکیں. چھوٹے چھوٹے ممالک جن کی آبادی جو ہے وہ 1 ملین سے بھی کم تھی، ان لوگوں نے بھی رزسٹ کیا اور علاقہ نہیں چھوڑا. تو پھر یہ بات کہہ دینا فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے کتنی غلط بات ہے. تو خیر ہم دوبارہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ امت مسلمہ سے معافی مانگیں. غلطی ہو گئی ہے آپ سے، آپ اس غلطی کو تسلیم کریں اور اس پہ مزید اگر جسٹیفائی اپنی پوزیشن کو کریں گے تو پھر آپ کا خود نقصان ہے اور آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ جو آپ کو سنتے ہیں وہ کنفیوز ہوں گے اور پھر جو ہے آپ کے بارے میں ان کا تاثر تبدیل ہو سکتا ہے. اس لیے آپ مہربانی فرما کر اس پہ اپنا وضاحتی ایک بیان جاری کر دیں اور اس پہ معافی مانگ لیں. اور جو لوگ محمد علی مرزا صاحب کو سن رہے ہیں وہ ضرور جو ہے ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ خدا را اس اہم مسئلے پر جس پہ پوری امت جو ہے اس پر متفق ہے، یعنی دیکھیں کہ اس مسئلے کے اوپر کسی کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. شیعہ سنی اس پہ متفق ہے، تمام جو سنیوں کے گروہ ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ فلسطینی جو ہیں مسلمان وہ بالکل حق پر ہیں اور ان کا ساتھ دینا اس وقت عین دین کا تقاضا ہے. اس بات پر پوری امت میں کنسنسس ہو گیا ہے. یعنی بہت کم ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کے اوپر پوری امت میں کنسنسس ہو جائے، تو اس میں اس طرح کی بات کرنے کی اب کوئی گنجائش نہیں رہتی. اور اگر وہ بات بھی کر رہے ہیں تو اسی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ بے بنیاد بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. شاید یہ میسج جو ہے ان تک پہنچ جائے اور وہ اپنی تصحیح کر لیں. جزاک اللہ خیر.